السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں 5 منٹ قرآن کلاس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کا مختصر طور پر میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید کی صورتوں کو مکی اور مدنی کیوں کہا جاتا ہے اس پر تھوڑی سی بات ہوگی۔ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے ساتھ مکی لکھا ہوا ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی 87 صورتیں مکی ہیں اور 27 صورتیں مدنی ہیں، کل 114 صورتیں ہیں۔ علماء نے یہ تقسیم ایسے کی ہے کہ جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے سفر کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ بس اس بات کو، اس اصول کو یاد رکھیں کہ جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ چنانچہ شہر مکہ کے اندر اور بعض مرتبہ شہر مکہ سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں اگرچہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان سب کو مکی کہا جاتا ہے۔ جو صورتیں مینا میں نازل ہوئی، عرفات میں نازل ہوئی یا معراج کے سفر میں نازل ہوئی ان سب کو مکی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں ہجرت کے سفر میں نازل ہوئی، ہجرت کرتے ہوئے مکہ چھوڑ دیا آپ نے، مدینہ جا رہے ہیں لیکن رستے میں نازل ہوئی ہیں تو یہ صورتیں بھی مکی کہلاتی ہیں کیونکہ ابھی ہجرت کا سفر مکمل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ صورتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے باہر نازل ہوئی ہوں۔ چنانچہ ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سینکڑوں کلومیٹر دور، مدینہ سے دور گئے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہو گئی اس کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، عین مکے کے شہر میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کو بھی مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے ایک آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ آیت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے، خاص مکے میں نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن کیونکہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے اس لیے اس آیت کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات یاد رکھیں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مکی ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مدنی ہیں۔ جیسے سورہ مدثر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صورت پوری کی پوری مکی ہے، اس میں ایک بھی آیت مدنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران یہ پوری کی پوری مدنی ہے، اس میں ایک بھی آیت مکی نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو پوری کی پوری مکی ہیں لیکن کچھ آیتیں اس میں مدنی والی بھی آ گئی، جیسے سورہ اعراف، یہ مکی صورت ہے لیکن اس کے اندر کچھ آیتیں ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہاں سے لے کے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اس آیت تک، یہ ٹکڑا جو ہے یہ مدنی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج، یہ پوری صورت مدنی ہے لیکن اس کے اندر 4 آیتیں عذاب یوم عقیم تک، یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، 2 اصول اس سے پتہ چلتے ہیں کہ وہ صورتیں کہ جن کے اندر اکثر مکی آیتیں ہوں اور کچھ مدنی آیتیں ہوں، وہ صورتیں اکثر مکی آیتوں کی وجہ سے مکی کہلائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ صورتیں جن میں اکثر مدنی آیتیں ہوں لیکن ان میں کچھ آیتیں مدنی بھی ہوں لیکن مکی بھی ہوں لیکن اکثر آیتیں اس میں مدنی ہوں گی تو وہ صورتیں مدنی کہلائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا اصول یہ کہ اکثر وہ صورتیں کہ جن کی ابتدا مکی آیتوں سے ہوتی ہے مدنی لیکن اس میں ابتدائی آیتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ یا وہ صورتیں جن کی ابتدائی آیتیں مدنی ہیں لیکن بعد کی آیتیں مکی ہیں، ان کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ تو اکثر آیتوں کا مکی ہونا یا شروعاتی آیتوں کا مکی ہونا یہ صورتوں کو مکی بناتا ہے، یا مدنی کے لیے بھی یہی اصول بنتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ گئی ہوگی کہ بعض آیتیں مکی اور بعض آیتیں مدنی کیسے ہوتی ہیں، اور صورتوں کا مکی اور مدنی ہونا قرآن مجید کے اندر کس طریقے سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ
ابھی باقاعدہ ہمارا قرآن کا ترجمہ شروع نہیں ہوا، یہ چند ایک باتیں مقدمے کے طور پر ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ چند باتیں جو ابھی اصول کے طور پر اور مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور قرآن مجید کا ترجمہ سنتے ہوئے آپ کو مزید لذت محسوس ہو اور زیادہ مزہ آئے۔ پروردگار ہمارے لیے قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا آسان فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی کلاس لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔